مستی میں تھا۔ کیا غضب لڑکی ہے، جیسے چلتے پھرتے سونے کی ڈلی مل گئی ہو۔ اسے محبت سے محرومی نے کیسا عجیب سا بنا دیا ہے۔ خیر ہم ہی نا، اور خاصی مالدار آسامی لگتی ہے۔ سمجھو ہمارا تو چوبارہ ہے، لیکن اس بساط کی ہر چال بہت سوچ سمجھ کر کھیلنی پڑے گی۔ تنویر سوچ رہا تھا، شی اچھی پرفارمر ہے، لیکن اس میں جانے ایسا کیا ہے کہ وہ دل میں نقش سی ہو گئی ہے، اور کون جانے کل کہاں ہم دونوں مل کر کوئی نئی بساط بچھائیں۔ وہ یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ آگ لینے گیا تھا، پورا آتش دان اٹھا لایا۔ پھر اس کی سوچ نے پینترا بدلا، کہیں ایسا نہ ہو یہ آگ مجھے بھسم ہی کر ڈالے۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر ایک کشادہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب ہم ایسے گئے گزرے بھی نہیں کہ آتش عشق میں جل مرے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ علیشا اس کی زندگی میں آنے والی ذہین ترین لڑکی ہے، اور کیا اعتماد ہے اس میں، اور پھر چہرے پر کس غضب کا بھول پن۔ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا، میں اور وہ کسی مرحلے پر ایک بڑی بازی بھی کھیل سکتے ہیں، اور کیا عجیب کہ وہ میری شریک زندگی بننا قبول کر لے۔ یکایک اسے خیال آیا کہ وہ بہت اونچی اڑان کے لیے پر تول رہا ہے۔ تنویر صاحب، آپ کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا بھی ہے۔ ابھی ایک ملاقات ہوئی ہے، اور جناب ہے کہ ایران توران کی سوچ رہے ہیں۔ میرے بھائی دھیرج، یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ ہر قدم ناپ تول کر اٹھاؤ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ منہ کے بل آ گرو۔ وہ خاصی ٹیڑھی ہے۔ خیر ہے میرے دوست۔ ادھر علیشا یہ سوچ کر کھلکھلا کر اٹھی کہ تنویر کتنا ہی زیرو سہی، مگر اب کانٹا نگل چکا ہے، اور بس کچھ دنوں کی بات ہے کہ میری دہلیز پر ناک رگڑتا آئے گا۔ پھر اس نے قدرے دکھ سے سوچا، کاش میں بھی کسی کی محبت میں گرفتار ہو سکتی۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر ایک ناگواری سی پھیل گئی۔ مگر مجھے یہ فضول خیال آیا ہی کیوں؟ کیا ایک تجربہ محبت کی غضبناکی کو جاننے کے لیے ناکافی ہے؟ اب اس کا ماضی اسے ڈس رہا تھا۔ وہ اٹھی اور فریج سے ووڈکا کی بوتل اٹھا لائی۔ اس نے بوتل سے ایک بڑا سا گھونٹ بھرا اور سگریٹ سلگا کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سوچ کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے کے رنگ بدل رہے تھے، کبھی زرد تو کبھی سرخ۔ اچانک چہرے پر درشتگی درائی۔ وہ پھنکارنے کے انداز میں بآواز بلند بڑبڑائی، اگر محبت کا انعام عزت نفس کی پائمالی اور اعتماد سے محرومی ہے، تو وہ پھر عشق و محبت ایسے ٹھکوسلوں کی کیا ضرورت ہے؟ جسم کے مطالبے تو مرد کو للچا للچا کر بھی پورے کیے جا سکتے ہیں۔ اس دوران وہ بوتل سے کئی سپ لینے کے ساتھ مسلسل سگریٹ پھونکتی رہی تھی۔ یہ مرد، اس نے نفرت میں لتڑی آواز میں کہا، سب کچھ مفت میں لوٹ لینا چاہتے ہیں، مگر میں مفت کا مال بننے پر آمادہ نہیں ہوں۔ کچھ سوچ کر اس کے حسین ہونٹوں پر مسکراہٹ چمکی۔ تو ٹھیک ہے، خوابگاہ میں میرا اگلا مہمان تنویر ہوگا، میرا معمول، میرا عاشق۔ اب بنتِ انگور اس پر غلبہ پا چکی تھی۔ کمرہ اس کی ہیجانی قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ پھر کتنے ہی دن کسی پیش رفت کے بغیر گزر گئے۔ تنویر اپنے اندازے کی ناکامی پر حیران تھا۔ اپنی چرب زبانی وجاہت اور ذہانت کی بنیاد پر اسے گمان تھا کہ وہ لڑکی کی مشقیں کس جگہ ہیں، اور اب اس کے لیے اس کے سوا کوئی انتخاب باقی